جی ناظرین، میں نے بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ بات کریں گے کووڈ اومیکرون کے حوالے سے۔ ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب ہمارے پاس کال پر ہیں۔ ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب جنرل سیکرٹری پی ایم اے پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں تصحیح کرنا چاہتا ہوں، میں سیکرٹری جنرل ہوں۔ جی سیکرٹری جنرل پی ایم اے، میں نے ڈاکٹر صاحب بولا نہیں، آپ نے جنرل سیکرٹری بولا تو اس لیے میں نے کہا کریکشن۔ جی نہیں، سیکرٹری جنرل بولا، ہو سکتا ہے وہ مس ہو گیا ہو۔ جی 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 کوئی بات نہیں۔ آپ خیریت سے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ؟ میں اللہ کا بڑا کرم ہے، سب آپ لوگوں کی دعائیں ہیں، بہت شکریہ۔ جی ڈاکٹر صاحب، آج کل جو ہے وہ کووڈ بہت زیادہ پھیل رہا ہے، لوگ جو ہے وہ احتیاط نہیں برت رہے اور ویکسینیشن نہیں لگوا رہے، تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ بات تو کافی عرصے سے ہم ایز اے پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے ایکٹیوسٹ سے ہم بات کرتے ہیں کہ جس طرح کا رویہ ہمارے یہاں ہے، ہم لوگ شروع دن سے نہ ایس او پیز پہ عمل درآمد کرتے ہیں، نہ ویکسین لگاتے ہیں جا کر، تو یہ ایک ہمیں اس کا نقصان ہو رہا ہے۔ نقصان یہ ہو رہا ہے کہ پہلی لہر کے بعد دوسری، تیسری، چوتھی، اب اس وقت ہم پانچویں لہر کا سامنا کر رہے ہیں۔ پانچویں ویو جو ہے وہ کافی تیزی سے پھیلنے والا وائرس ہے، ویریئنٹ ہے اومیکرون، اور یہ ہم شروع سے کہہ رہے تھے کہ یہ بہت معمولی سا اس میں سمٹم ہوتا ہے، لیکن جو پاکستان میں سمٹم اس وقت ہو رہا ہے وہ بہت پریشان کن ہے۔ تقریباً 4-5-6 دن لوگ بہت پریشان رہتے ہیں، تیز بخار ہوتا ہے، جسم میں بہت شدید درد ہوتا ہے، کمزوری ہوتی ہے، گلے میں درد، نزلہ زکام، تو یہ سمجھ لیں کہ 5-6 دن آدمی کچھ کام کا نہیں رہتا۔ بالکل، تو یہ بہت پریشانی کی بات ہے، لیکن شروع میں ہم نے یہ بھی کہا کہ ہاسپٹلائز اس میں کم ہوتے ہیں، لیکن اب جیسے کہ ہم نے پہلے بھی خدشہ ظاہر کیا تھا کہ خدا نہ خواستہ اس کا بیہیویئر اومیکرون کا چینج ہو جاتا ہے تو ہمیں پرابلم ہوگی، اور پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ اب لوگ داخل ہو رہے ہیں، اب ہسپتالوں پہ بستر بھرنے شروع ہو گئے، تو یہ ایک بہت الارمنگ بات ہے، سیریس بات ہے، اور میں نے شاید آپ کے پروگرام پہ بھی کہا تھا کہ اگر اومیکرون ڈیلٹا ویریئنٹ کے ساتھ مل کے کوئی نیا ویریئنٹ بنا لیتا ہے تو بھی بہت پرابلم کی بات ہو سکتی ہے۔ جی تو ہمارے یہاں تو لوگ بالکل ایس او پیز پہ عمل درآمد نہیں کر رہے ہیں، اور حکومت کی طرف سے بھی کوئی ایس او پیز پہ عمل درآمد نہیں کرایا نہیں ہو رہا۔ ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا، سب سے زیادہ کون سے اعضاء جو ہے یہ کووڈ-19 اومیکرون متاثر کرتا ہے؟ دیکھیں، یہ چونکہ اتنا زیادہ کسی وسراس کو افیکٹ نہیں کرتا، یہ گلا ہے اور تھوڑا بہت اپر ریسپائریٹری ٹریک انفیکشن ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ناک سے لے کے اور پھیپھڑے سے اوپر تک، نرخرے تک جو ہے یہ انفیکشن کرتا ہے، جس کی وجہ سے گلے میں خراش اور کچھ لوگوں کو کھانسی اور اس کی انفیکشن کی وجہ سے بخار ہوتا ہے، اور پھر جب انفیکشن ہوتا ہے تو جسم میں بہت شدید درد ہوتا ہے اور پھر اس میں کمزوری ہوتی ہے۔ تو ابھی تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ پھیپھڑے پہ نہیں جا رہا ہے، یا دل پہ اثر نہیں کر رہا، یا کسی اور چیز پہ اثر نہیں کر رہا، لیکن جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو آپ کو نہیں پتا کہ یہ نیا وائرس ہے، نیا ویریئنٹ ہے، خدا نہ خواستہ آگے چل کے یہ میوٹیٹ ہو کے پاکستان کے اندر ہی یہ اپنی شکل بگاڑ لے، اور پھر بعد میں دنیا کہے کہ یہ پاکستانی ویریئنٹ آ گیا ہے، تو ایک بہت ہی خراب بات ہوگی۔ لہذا اس کا سسٹم ہی یہی ہے کہ آپ اس کو اپنے آپ کو احتیاط کریں، ایس او پیز پہ سختی سے عمل کریں، اور اس میں ماسک لگائیں، ہاتھ نہ ملائیں، گلے نہ ملیں۔ لوگ آج کل ہاتھ بھی ملا رہے ہیں، گلے بھی مل رہے ہیں، اس سے یہ بیماری بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، اور حکومت سے درخواست یہ ہے کہ خدا را جو بھی ہدایت دی گئی ہے، جو بھی آپ نے پالیسی بنائی ہے، اس پہ سختی سے عمل درآمد کرایا جائے، چاہے فائن کیا جائے، چاہے سزائیں دی جائے، کچھ نہ کچھ کرے تاکہ اس بیماری کو روکا جائے۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، یہ کن حالات میں سب سے زیادہ جو ہے وہ زندہ رہتا ہے کووڈ-19 اومیکرون؟ دیکھیے، یہ ہر حالات میں زندہ رہتا ہے، یہ بات ابھی پروون نہیں ہے کہ یہ سردیوں میں بڑھ جاتا ہے، گرمی میں نہیں ہوتا ہے، یہ کسی وقت بھی یہ ایک دوسرے کو لگا سکتا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ جب گرمی ہوتی ہے تو لوگ ذرا کھلی جگہ پہ رہتے ہیں تو اسپریڈ ذرا کم ہوتا ہے، لیکن سردی کے اندر لوگ چونکہ ایک کمرے میں ہوتے ہیں اور قریب ہوتے ہیں تو یہ ایک سے دوسرے میں لگنے کے چانسز زیادہ ہیں، لیکن ایز سچ کوئی ٹائم نہیں ہے کہ یہ وائرس ایک سے دوسرے میں
کوئی مخصوص ٹائم پہ یا مخصوص دن میں یا مخصوص وجہ کی وجہ سے یہ پھیلتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کون سے جو ہے ایج کے لوگ ہوں گے جن کو یہ بہت زیادہ جو ہے وہ افیکٹ کرے گا یا کرتا ہے؟ اور دیکھیں اس وقت جو وائرس ہے نا اومیکرون، یہ تو تقریباً ہر ایج کے لوگوں کو یہ افیکٹ کر رہا ہے. بچوں کو بھی کر رہا ہے، بڑوں کو بھی کر رہا ہے، عورتوں کو بھی کرتا ہے، مردوں کو بھی کرتا ہے. جو بیمار ہیں، شوگر، بلڈ پریشر، 50-60 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو، جوانوں کو بہت کرتا ہے. پہلے والے ویریئنٹ نے جوانوں کو اتنا افیکٹ نہیں کیا، اس میں جوان بھی افیکٹ ہو رہے ہیں. جو ہمارے ینگسٹر ہیں ان کو بھی افیکٹ کر رہا ہے. یہ ضرور ہے کہ جنہوں نے ویکسین لگائی ہوئی ہے، خاص کر جنہوں نے بوسٹر ڈوز لگایا ہوا ہے، ان کو اگر ہوتا بھی ہے تو ان کو تھوڑا سا کم پریشان کرتا ہے. یہ سمٹم ذرا سا معمولی سے ہوتے ہیں، ادروائز باقی لوگوں کو تو یہ بہت تنگ کر رہا ہے. تو یہ ایک پریشانی والی بات ہے. خاص کر وہ لوگ احتیاط کریں جو کہ کسی بیماری میں مبتلا ہیں اور ان کی عمریں 60 سال سے زیادہ ہیں. اچھا، ان کے لیے زیادہ خطرناک ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو آج کل لوگ جو ہے ویکسین تو لگوا لی ہے، بہت سے لوگوں نے تو نہیں بھی لگوائی، لیکن جو بوسٹر سے بہت خوفزدہ ہو رہے ہیں، کیونکہ بوسٹر کے بعد اکثر لوگ کہتے ہیں، شکایت کرتے ہیں کہ بخار زیادہ ہو جاتا ہے، ہاتھ میں تکلیف رہتی ہے. ان لوگوں کے بارے میں ہم ان کو کیسے جو ہے آمادہ کریں کہ پلیز اس طرف آئیں، بوسٹر لگوائیں؟ دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ ہمیں ایک طرف ہمیں بہت ساری پریشانی کو دیکھنا ہے، ہمیں اپنی زندگی کو دیکھنا ہے کہ ہم اگر بوسٹر نہیں لگاتے. بوسٹر کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے ویکسین 2 لگائی ہوئی ہے اس کو 6 مہینے کے بعد جو دنیا نے ایکسپیرینس کیا ہے، جو ڈیٹا فارم ہو رہا ہے، اس کے تحت یہ دیکھا گیا ہے کہ آپ کی امیونٹی جو قوت مدافعت ہے وہ کورونا کے اگینسٹ بہت اچھی ہو جاتی ہے اگر آپ کم از کم ایک بوسٹر لگا لیتے ہیں. تو اس میں کوئی نقصان نہیں ہے کہ آپ کو اگر تھوڑا سا انجیکشن کی جگہ پہ اگر کوئی درد ہوتا ہے. لیکن یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ سب کو ایسا نہیں ہے. کچھ لوگوں کو، میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں، ہمارے ڈاکٹر حضرات ہیں بہت سارے میں جاننے والے ہیں کہ جنہوں نے ویکسین بوسٹر لگایا ہے، اور جب میں ان کو فون کر کے پوچھا یار کیسی طبیعت ہے، کہہ رہے ڈاکٹر صاحب کچھ نہیں، آج سے دوسرا دن مجھے تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. تو میں نے پوچھا کہ جہاں پہ انجیکشن لگا ہے وہاں درد نہیں ہے؟ کہتے ہاں اگر میں دباؤں تو تھوڑا سا درد ہوتا ہے، ویسے کوئی درد نہیں ہے، میں تو اپنا کام کر رہا ہوں. اور اسی طریقے سے میں نے کسی اور کو، کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ مجھے فون کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب وہ جہاں انجیکشن لگا ہے وہ ہاتھ تو اتنا شدید درد کر رہا ہے، وہ ہاتھ تو کام ہی نہیں کر رہا. میں نے کہا اچھا، اور ڈاکٹر صاحب بخار ہو گیا، رات میں بڑا تیز بخار ہو گیا تھا. تو 1 دن 2 دن ان کا فون آیا، اس کے بعد وہ سیٹل ہو گیا. میں نے ان سے کہا کہ کوئی بھی پیراسیٹامول کی ٹیبلٹ آپ 2 لے لیں، انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا. تو اس طرح سے بہت سے لوگ صحیح ہو گئے. ہاں یہ ضرور ہے کہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی سیویئر کوئی قسم کی شکایت اب تک ہم نے نہیں سنی کہ کوئی ویکسین لگانے کے بعد خدا نہ خواستہ ہسپتال میں ایڈمٹ ہو گیا، اس کو سانس کی پرابلم ہو گئی ہو اور اس کو رات کو لے کے بھاگنا پڑا ہو. ایسی کوئی شکایت میں نے اب تک نہیں سنی. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ناظرین جو آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں ان میں سے بھی کسی انہوں نے نہیں دیکھا ہوگا کہ جی ویکسین لگانے کے بعد جو ہے وہ ہسپتال چلے گئے اور ان کو وینٹیلیٹر پہ ڈال دیا گیا. ایسا نہیں ہے. یہ تو ویکسین لگانے کے بعد اگر کسی کو بخار ہوتا ہے اور ویکسین والی جگہ پہ درد ہوتا ہے تو یہ نیچرل ہے، ظاہر ہے انجیکشن لگا ہے، ویکسین اپنا اثر دکھاتی ہے تو تھوڑا بہت بخار ہو جاتا ہے. بالکل، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ویکسین لگانا چاہیے، بوسٹر ضرور لگانا چاہیے. بالکل ڈاکٹر صاحب، اسکول جو ہیں وہ رواں دواں کھلے ہوئے ہیں، اوپن ہے، بچے اسکول جا رہے ہیں. والدین پریشان ہیں کہ بچوں کو کس ایج میں جو ہے وہ ویکسین وہ لگوائیں. والدین بھی بڑا ڈرتے ہیں، اس کا بڑا شکار ہوتے ہیں کہ آیا ان کو اپنے بچوں کو ویکسین لگوانی چاہیے یا نہیں لگوانی چاہیے. دیکھیں ابھی جو ڈیٹا فارم ہو رہا ہے دنیا میں اس میں تو 12 سال کے بچوں کو ویکسین لگانے کی اجازت دی گئی ہے. لیکن ابھی دنیا میں 12 سال سے کم عمر کے بچوں کو بھی ویکسین لگائی جا رہی ہے. ابھی وہ جب لگ جائے گی، ڈیٹا فارم ہو جائے گا، کامیابی ہو جائے گی اس میں کہ شاید 1 سال کے بعد کے بچوں کو یا 5 سال سے زیادہ عمر کے بچوں کو ویکسین لگائی جا سکے گی، تو اس کے بعد پھر ہم بات کر سکیں گے کہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ کہ دیکھیں اسکول ابھی ہمارا جو ایم ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت کوئی چیز بند نہیں کرنی چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے، پراپر طریقے سے مینیج کرنا چاہیے. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اسکول کو کھلا رکھیں. بے شک ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن بچے جائیں، خاص کر پرائمری بچے، لیکن جس اسکول میں بھی بچے جا رہے ہیں وہاں کے تمام اسٹاف
فلی ویکسینیٹڈ ہونا چاہیے، ان کو بوسٹر ڈوز بھی لگا ہوا ہونا چاہیے، چاہے وہ کینٹین کا اسٹاف ہو، چاہے وہ خواب روگ ہو، جو جھاڑو دینے والے جو اسٹاف ہوتے ہیں، صفائی کے اسٹاف ہوتے ہیں، اور ٹیچرز اور پرنسپلز اور ایوری بڈی شوڈ بی ویکسینیٹڈ. وہ تو یہ بالکل مست ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے اور وہاں پہ ایس او پیز پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے تو اس پرٹیکولر اسکول کو بند کر دینا چاہیے. میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ ابھی تمام اسکول بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ جو کیسز ابھی این سی او سی بتا رہی ہے کہ 46% یا 47% کیسز اس سے کہیں زیادہ ہیں. بہت سے لوگ ایسے جن کا ٹیسٹ نہیں ہوتا ہے، جو ٹیسٹ نہیں کراتے ہیں، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ کیسز تو بہت زیادہ ہے. لیکن اگر لوگوں نے احتیاط نہیں کیا، حکومت نے پراپر طریقے سے اس کو مینیج نہیں کیا، تو جب کیسز بہت زیادہ بڑھ جائیں گے، ہر گھر بیمار ہو جائے گا. اور یہ تقریباً 80 حکومت کے مطابق اگر 60-70% اگر بتایا جا رہا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ 100% لوگ انفیکٹڈ ہوں گے، تو پھر آپ کو لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے گا. پھر اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. لیکن اس وقت ہمیں چاہیے کہ ہمیں تمام چیزیں کھلی رکھنی چاہیے، لیکن پراپر مینیج کریں. یہ جو ہجوم لگتا ہے سیاسی طور پہ، اجتماع ہوتا ہے، کسی اور طریقے سے بھی لوگ ایکٹیویٹی کرتے ہیں، کوئی کانسرٹ ہو رہا ہے، کوئی میلہ لگ رہا ہے، کوئی فیسٹیول ہو رہا ہے، خدارا یہ ابھی وقت نہیں ہے. اس سب کو بند کرنا چاہیے. کسی قسم کا کوئی اجتماع نہیں ہونا چاہیے. لوگوں کو گھر سے نہ نکالا جائے، لوگ خام خواہ گھر سے باہر نہ نکلیں. بہت ضروری ہے تو ماسک پہن کے نکلیں اور ہاتھ نہ ملائیں، گلے نہ ملیں، تھوڑا فاصلہ رکھ کے گفتگو کریں، اچھی غذا کا استعمال کریں تاکہ آپ کی قوت مدافعت بڑی رہے. تو یہ پوائنٹ ہے کہ جی چیزیں ابھی بند نہیں ہونی چاہیے، اس کو پراپر مینیج کرنا چاہیے. اور جو ایس او پیز کو فالو نہیں کر رہا ہے، چاہے وہ شادی ہال ہو، چاہے وہ ریسٹورینٹ ہو، چاہے وہ اسکول ہو، یا کوئی آفس دفتر جو بھی ہو، اس کو بند کر دینا چاہیے جو ایس او پیز پہ عمل درآمد نہیں کر رہا. اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ایمانداری سے اپنے فرائض انجام دے اور دیکھیں کہ جو لوگ نہیں ایس او پیز کو فالو کر رہے ہیں ان کو بند کر دینا چاہیے. ان کو بند کر دینا چاہیے. ڈاکٹر صاحب، مجھے قوت مدافعت کا آپ نے ذکر کیا، تو جو سب جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ اپنی خوراک میں ایسی کون سی چیزیں جو ہیں وہ شامل کر لیں جس سے قوت مدافعت جو ہے وہ اچھی ہو جائے. دیکھیے، قوت مدافعت بڑھانے کے لیے بہت آسان ہے. جو ہمارا ایسٹرن کھانا ہے نا، یہ بہت طاقتور کھانا ہے. یعنی کہ سبزی ہے، دال ہے، مچھلی ہے، انڈا ہے، دودھ ہے، یہ اس طرح کے فروٹس ہیں، ڈرائی فروٹس ہیں. اس طرح کی چیزیں آپ کھائیں آپ کی، اور پانی کا استعمال زیادہ کریں. اور ان سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے جس سے کہ آپ کی امیونٹی بہت زیادہ بوسٹ اپ ہو جاتی ہے، وہ ہے رات کو جلدی سونا. اگر آپ رات کو اندھیرے میں 7 سے 8 گھنٹہ سونا بہت ضروری ہے. اس سے آپ کی قوت مدافعت بہت زیادہ بوسٹ اپ ہو جاتی ہے. بدقسمتی سے ہمارے یہاں رات کو اننیسیسریلی لوگ 2 بجے 3 بجے سوتے ہیں، جس سے کہ آپ کی امیونٹی اتنی کم ہو جاتی ہے کہ وائرس آپ پہ اٹیک کرتا ہے. تو کوشش یہ کریں کہ یہ جو جنک فوڈ چلا ہے ہمارے یہاں، برگر، پیزا اور اس طرح کی چیزیں، یا مرغن غذا، اس کا کبھی کبھار استعمال کر لیں. ادروائز جو ہے وہ بالکل احتیاط کریں تاکہ آپ کی امیونٹی جب بڑی رہے گی تو آپ بہت ساری بیماریوں سے بچے رہیں گے. اگر امیونٹی کم ہوگی آپ کی نیند پوری نہیں ہوگی تو آپ کا پرفارمنس جو جہاں آپ آفس میں، دفتر میں، کہیں جو بھی آپ کام کرتے ہیں، وہ کام بھی آپ صحیح طریقے سے نہیں کر سکیں گے اور آئے دن آپ بیمار رہیں گے. یہ میں اوور آل بات کر رہا ہوں. آج کل کے حساب سے تو بہت سختی سے آپ کو اچھی غذا کا استعمال کرنا ہے، جس کا میں نے ذکر کیا. جنک فوڈ سے اجتناب کرنا چاہیے اور نیند پوری کرنی چاہیے. پانی کا استعمال یا لکوڈ، جس میں کہ دودھ ہے، سوپ ہے، جوس ہے، واٹر ہے، اس کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. آپ نے جو اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا، بہت بہت شکریہ. جی ناظرین، اسی کے ساتھ ساتھ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا ہمارا شو بھی پسند آیا ہوگا. ہمیشہ شوز کی طرح جناب اومیکرون بہت زیادہ جو ہے وہ اختیار کر چکا ہے تیزی. تو اس سے بچنے کے لیے ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتایا کہ آپ لوگوں کو ویکسین لگوانا بہت ضروری ہے. پلیز ویکسین لگوائیں. اگر ویکسینیٹڈ ہیں آپ تو آپ بوسٹر کی طرف جا سکتے ہیں، بوسٹر لگوائیں. اسی کے ساتھ ساتھ جناب شو کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. ملوں گی آپ لوگوں سے پیر کو. جب تک کے لیے اپنی ہوسٹ، اپنی دوست، اپنی پیاری سی سہیلی کہکشاں فیصل کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ. اللہ حافظ.